درود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کیا جائے، قرآن مجید اس طرح پڑھا جائے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو آسمان سے نازل کیا، جس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، جس طریقے سے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، کس طریقے سے سکھلایا، کس طریقے سے پڑھایا، اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے قرآناً فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مقص ونزلناہ تنزیلا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اجزاء کی شکل میں اتارا، پارہ در پارہ، رکوع در رکوع، آیت در آیت ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ کیوں اتارا؟ کیوں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ پڑھ کر سنائیں، ٹھہر ٹھہر کر اس قرآن کو سنائیں، ترنم آواز کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ لوگوں کو سنائیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ان کے حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ہی لازمی چیز ہے۔ محترم ناظرین، اور ان کے کلمات کا تلفظ بالکل درست ہونی چاہیے۔ مخارج کی تبدیلی یا لفظ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے سے معانی میں کیا ہوتی ہے؟ تحریف ہوتی ہے، معانی بدل جاتی ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر تحریف ہو جائے گی، اور ہمیں اور آپ کو حد درجہ بچنا چاہیے قرآن مجید کی اس تحریف سے۔ محترم ناظرین، ہمیں قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، آئیے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمہ بیان کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قرأتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت الگ کر کے پڑھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے، پھر وقفہ کرتے، الرحمن الرحیم پھر وقفہ، مالک یوم الدین پھر وقفہ، یعنی ہر آیات کو ایک ایک آیت کو الگ کر کے پڑھتے تھے۔ امامہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کیسے پڑھتے تھے، ان کی قرأت کیسی ہوتی تھی؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو ہے اللہ کے اندر الف لام ہے، اس کے اندر کھینچتے تھے۔ رحمان میں
کھینچتے تھے، رحیم کے اندر کھینچ کر کے پڑھتے تھے۔ اس طرح ترنم کی آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا ہمارے لیے لازمی چیز ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس طریقے سے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے تھے جتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنتے تھے۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، ما اذن اللہ لشیء ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغن بالقرآن۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا ہے، اتنا دل لگا کر نہیں سنتا ہے جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کو ایسے تیسے موڑ توڑ کے پڑھو چل جائے گا نہیں، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو، کیونکہ جو شخص قرآن مجید کو مزین کر کے نہیں پڑھتا، ترنم کی آواز اور ان کے مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات کہا ہے، کتنی بڑی بات کہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شخص قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ نہ پڑھے۔ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، حدیث کا یہ الفاظ کہ وہ شخص ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا ہے جو قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ نہ پڑھے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو کیسے پڑھنا ہے قرآن مجید کو؟ خاص کر ان حضرات کو میں خطاب کرنا چاہتا ہوں جو آج کل مساجدوں میں یا مکاتب میں کہیں پر بھی کوئی تراویح کی نماز پڑھاتا ہو، خاص کر تراویح کی نماز یا فرض نماز یا تراویح کی نماز ہو یا کسی کوئی بھی نفل نماز ہو، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ، تاکہ لوگ آپ کی آواز سن کر کے خوش ہو جائے، قرآن مجید سن کر خوش ہو جائے، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، یعنی ہمیں حق تلاوت قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین سے پرارتھنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔